عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے سلطو اللہ تعالیٰ منعطیر کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، رب نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، ناشکری سے بدل دیا۔ وَأَهْلُوا، اور اتارا قومہم، اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، جہنم، دوزخ میں، یصلونہا، جھونکے جائیں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، وہی ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی شان نزول ایسے ہے، ابن عباس سے روایت ہے، اس سے مراد، اس آیت سے دو قبائل مراد ہیں، ایک قبیلہ بنو مغیرہ، ایک قبیلہ بنو امیہ۔ بنو مغیرہ تو جنگ بدر میں ختم ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا، حساب کتاب سارا ختم ہو گیا، لیکن پھر حضرت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آپ کو اس وجہ سے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر کوئی قرآن کی تفسیر جاننے والا اتنا ہوتا مجھ سے زیادہ، 7 سمندر پار بھی ہوتا، میں 7 سمندر پار کر کے بھی اس سے جا کے پوچھتا۔ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے قرآن کا، مجھے قرآن کا اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے کہ اگر مجھ سے زیادہ کو جاننے والا 7 سمندر پار بھی رہتا، میں اس سے جا کے پوچھتا۔ تو یہ عرض کی کہ اے علی، اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واہلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ تو آپ نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ قریش نے جنگ بدر کے اندر اللہ کے حبیب نعمت ہیں، انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، جب ناشکری کری تو ان کا انجام کیا بنا آپ نے بیان فرمائی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور بنا لی انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے مد مقابل کیا بت بنا لیے تاکہ بھٹکا دیں لوگوں کو اس کی راہ سے۔ انہوں نے بت بنا لیے، بت بنا رکھے تھے، کسی نے کیسا بت، یہ اس کام کا بت ہے، یہ اس کام کا بت ہے، یہ اس مراد کا ہے، یہ اس کام کا ہے، مختلف بت بنا رکھے تھے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، اے حبیبہ فرمائیے لطف اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر یقیناً تمہارا انجام جہنم کی آگ میں ہوگا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے حبیبہ فرمائیے میرے بندوں کو جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، نماز ادا کریں صحیح صحیح، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں جو ہم نے اسے رزق دیا ہے، سرا، پوشیدہ چھپا کر، وعلانیہ، ظاہر اعلان کر کے، من قبل، اس سے پیشتر، ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ وہ آ جائے وہ دن جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی کسی کا دوست ہوگا۔ کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں چھپ کر زکوٰۃ دو، خیرات دو، چھپ کر دو، اعلان سے دو، قیامت سے پہلے پہلے، اس دن سے پہلے کہ اس دن میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ دوست یار کا ہوگا، نہ یار دوست کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس دن سے پہلے پہلے۔ کرنا ہے تو کر لو،
اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور جس نے پانی اتارا آسمان سے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے پیدا کیے پھل، رزق کا کھانا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا کشتی کو سمندر پر چلانے کے لیے۔ سمندر میں پانی کتنا ہوتا ہے، لیکن جہاز دیکھو اللہ نے مسخر کر دیا بندے کے لیے، وہ پھر بھی پانی پر کنٹرول کر کے اور سمندر میں چلاتا ہے، سمندر کی راہ معلوم کرتا ہے۔ اللہ نے بندوں پر مہربانی کی۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے ہم نے دریاؤں کو تمہارے تابع کر دیا۔ رب چاہے ایک حکم دے، ادھر کا پانی یہاں نکل جائے، ادھر کا پانی یہاں نکل جائے، نیست و نابود کر دیتا بھائی بچا، لیکن نہیں، رب نے کہا میں نے تمہاری خاطر ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ تم جدھر چاہے موڑ دیتے ہو، ادھر چاہے ادھر موڑتے ہو، ادھر چاہے ادھر موڑتے ہو۔ اگر میں چاہوں تو تمہارا ایک بھی کام نہ کرے، میں جدھر موڑ دوں۔ رب کو جب جلال آتا ہے، کہا کہ سونامی آ گیا، طوفان آ گیا، یہ آ گیا، پانی کو رب حکم فرماتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور پانی کھڑا ہو کر چلتا ہے، جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو تہوب برباد کر دیتا ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے اے انسان، میں نے پانی کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائبین، جو برابر چل رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیا رات اور دن کو۔ رب فرماتا دیکھو تمہارے لیے میں نے، تمہیں پتہ پڑتا ہے کہ اب دن ہو گیا، سورج کو نکال دیتا ہوں، پھر غروب کر دیتا ہوں، رات ہو گئی۔ تمہارے لیے میں نے کیا ہے کہ دن میں تم کام کرتے ہو، رات کو تم آرام کرتے ہو۔ تمہاری فصل پکانے کے لیے تمہیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، دن میں سورج کی روشنی میں پکتی ہے، رات کو تمہیں آرام چاہیے، رات میں نے تمہارے لیے بنا دی ہے۔ پھر فرمانے کی رات رب صاحب دائبین، وہ برابر چل رہے ہیں، سخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن برابر کر دی، وآتاکم من کل، اور عطا فرمایا تمہیں ما سألتموہ، جس کا تم سے سوال کیا، جس کا تم نے اس سے سوال کیا، جو تم اس سے عرض کرتے ہو رب تمہیں دے دیتا ہے، جو تم مانگتے تم وہ تمہیں دے دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کا گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے، کیا شمار کرو گے اس کی نعمتوں کا؟ رب فرماتا اے بندے تو اپنے جسم میں دیکھ، اگر ایک آنکھ کو دیکھ لے گا، اگر تو اس کا بھی شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت زیادتی کرنا ناشکرا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا